وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قابل احترام بزرگوں، دینی بھائیوں اور عزیز طلباء، اللہ جل شانہ کا ہم پر بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی نسبت پر اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تذکرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ہم سب کو جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں کی ہیں اور ماشاءاللہ یہ خطہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مخزن ہے. چاروں طرف نعمتیں ہی نعمتیں بکھری ہوئی، ہر طرح کی اللہ نے نعمتیں دی ہیں اور اتنی نعمتیں دی ہیں جن کا ہم شمار کرنا چاہیں نہیں کر سکتے. لیکن اللہ نے کسی نعمت پر جتایا نہیں احسان کہ ہم نے تمہیں فلاں نعمت دی ہے، ذکر نہیں کیا کہ فلاں احسان ہم نے تم پر کیا ہے. سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے ذکر کیا ہے. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. یقیناً اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان عظیم فرمایا جبکہ ان کے پاس ایک رسول بھیجا، جو رسول انہی کی جنس میں سے انہی جیسا انسان ہے، اور وہ رسول ان کے اوپر وہ احسانات کرتا ہے جن کے بغیر وہ انسان تو کیا جانوروں سے بھی بدتر ہے. اللہ کے نبی آئے، اللہ کے نبی نے انسان کو بتایا کہ تم کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے. ہمارے اوپر سب لوگوں کے احسانات ہیں. ڈاکٹر کا احسان ہے کہ وہ ہمیں طب کے بارے میں بتاتا ہے، ہمارے جسم کا علاج کرتا ہے. انجینئروں کا احسان ہے. سب دنیا میں جو مختلف قسم کے لوگ ہیں یقیناً انہوں نے خدمت جو ہے وہ انسانیت کی ہے. لیکن ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہ ہوگا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. اس نے انسان نے ستاروں پر کمندیں تو ڈال لی، سورج تک تو پہنچ گیا اور کائنات کی بہت ساری چیزوں پر اس نے قبضہ کر لیا، لیکن آج تک اسے یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں اسے جانا ہے. اتنی بڑی چیز اللہ نے پیدا کی، انسان کیوں پیدا کیا ہے، اس کو کہاں جانا ہے. ظاہر ہے کہ جب تک انسان کو یہ معلوم نہ ہو یہ تو کھلی گمراہی ہے. اسے پتہ ہی ہے کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے. ہر چیز کے بارے میں بتائے گا، اس کا یہ مقصد، فلاں چیز کا یہ مقصد. لیکن تمہارا کیا مقصد ہے؟ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو ہم اور آپ کو بھی کچھ پتہ نہ ہوتا کہ ہم کیوں دنیا کے اندر آئے. ہم اور آپ بھی خدا نخواستہ اپنی منچاہی خواہش کے مطابق پتھروں کو پوچھتا، کوئی درختوں کو پوچھتا، کوئی فلاں کو پوچھتا. نہیں پتہ معلوم ہوتا ہمیں کہ ہمارا خالق اور مالک کون ہے، ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں. تو اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے میں سے، ہمارے جنس میں سے ایک نبی بھیجے. یتلو علیہم آیاتی، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہمارے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں. دیکھو اللہ یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اس پروردگار عالم کی جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا. وہ پروردگار عالم تمہیں بری باتوں سے روک رہا ہے، یامرکم بالمعروف وینہاکم عن المنکر، تمہیں اچھی باتوں کا حکم دے رہا ہے، بری باتوں سے روک رہا ہے. تفصیلات بیان فرمائے. یتلو علیہم آیاتی، اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچایا، ورنہ کہاں ہم اور کہاں اللہ تعالیٰ کا کلام. اللہ کے کلام کی شان یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر اللہ تعالیٰ اپنا کلام
پہاڑوں پر نازل فرماتے، دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے اس کلام کی ہیبت اور عظمت سے۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے سینے مبارکہ کو اس قابل بنایا، بچپن میں آپ کا شق صدر ہوا، سینے کو چاک کیا گیا ہے، زمزم سے دھو کر کے اس کو پاک صاف کیا گیا ہے، معراج کے موقع پر یہی سب کیا گیا ہے۔ آپ کے سینے اطہر میں وہ قوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ آپ کا قلب مبارک کلام الہی کا متحمل ہو پایا، کلام الہی کو آپ نے لے کر اور آپ واسطہ بنے ہم تک پہنچایا۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑی کیا نعمت انسان کے لیے ہو سکتی ہے؟ یہ آپ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام احسانوں میں سب سے عظیم احسان۔ تو نبی کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کا پیغام ہم کو سناتے ہیں، ویزکی، اور ہمارے اخلاق اور ہمارے دلوں کے اندر جو گندگی ہوتی ہے، جو برائی کا ایک مادہ رکھا گیا ہے، اس قلب کو منور کرتے ہیں، قلب کو صاف کرتے ہیں برے اخلاق سے، برے عادات سے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو سچی بات یہ ہے کہ ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہے۔ بے شک ایک یہودی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے بطور طنز کے اس نے کہا، طنز کرتے فرمایا کہ صاحبکم یعلمکم کل شیء حتی القراءۃ، کہ تمہارے ساتھی تو ہر چیز تمہیں سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ استنجا کرنا بھی سکھاتے ہیں تمہیں، یعنی تم استنجا کرنا بھی جانتے نہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور فخر کے جواب، ہاں آپ ہمیں استنجا کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں، آپ ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ قبلے کی طرف رخ نہیں کرنا ہے، آپ ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ لید سے، گوبر سے، ناپاک چیزوں سے استنجا نہیں کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے کیسے معلوم ہوتا؟ آج جو قومیں اپنے آپ کو مہذب کہتی ہیں، باہر سے آپ کو صاف نظر آئیں گی لیکن اندرون ان کا گندا ہے، انہیں طہارت اور استنجے کی تمیز ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا، حضور نے ہمیں سکھایا ہے، یزکی، ہمیں برے اخلاق سے اللہ تعالیٰ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک کیا، بتایا ہے نکاح کس سے کرنا ہے، ورنہ انسان کی عقل، اور آج بھی یہ ہے، آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپس میں مرد مرد سے نکاح کرنے کا جواز فراہم کر رہا ہے، عورت عورت سے نکاح کرنے کی تلاش میں، اور اس کو جائز ٹھہرایا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے ججز جو ہیں اپنے آپ کو مہذب کہلانے والے، پڑھے لکھے کہلانے والے، مثقف کہلانے والے، وہ فیصلہ دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان کو اس کی ضرورت ہے کہ اس کی رہنمائی کرنے کی جائے، ورنہ وہ ایسا ہی فیصلہ کرے گا۔ انسان کی عقل فیصلہ کرے گی کہ وہ بچی جو ہمارے گھر میں پرورش پائی، بچپن سے ہمارے گھر میں پلی بڑھی، ہم کیوں اس کا نکاح دوسرے گھر میں کرتے ہیں؟ ایسے فرقے پیدا ہوئے، ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ نہیں، اپنے گھر میں اپنی بچی کو رکھو، وہی نکاح کر دی۔ یہ سب ہمیں تمیز نہ ہوتی اگر اللہ کے نبی نہ، آپ نے ہمیں ہر چیز کا طریقہ سکھایا۔ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت اور دانائی کی بات آپ نے سکھائی، کھانا کس طرح کھاؤ گے، کس طرح آپس میں ملو گے۔ تو اللہ کے جتنے احسانات ہیں، سب سے عظیم ترین احسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کا تذکرہ اور آپ کا ذکر خیر یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، اس لیے کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کا ذکر جو ہے اس کو بہت لذیذ ہوتا ہے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے، وَذِكْرُكَ لِلْمُشْتَاقِ خَيْرُ شَرَابِ وَكُلُّ شَرَابٍ دُونَهُ كَسَرَابِ، کہ آپ کا تذکرہ محبوب عاشق کے لیے یہ بہترین اور لذیذ شراب ہے، اور ہر وہ شراب جس کے ساتھ تمہارا ذکر نہ ہو وہ دھوکہ ہے، وہ شراب نہیں، جب تک اس میں محبوب کا ذکر نہ ہو۔ تو محبوب کا ذکر جو ہے یہ تو بہت بڑی سعادت ہے، اس سے شیریں اور اس سے ذائقے دار کوئی چیز نہیں۔ اسی لیے ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی پر ہم درود پڑھیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ تم ہی نہیں، اللہ کے فرشتے سب حضور کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ تو ہماری بھی ذمہ داری اللہ نے لگائی کہ اللہ کے نبی کا ہم درود شریف انتہائی لذیذ اور شیریں عبادت ہے۔ یہ وہ عبادت ہے
کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو ایک مرتبہ حضور پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ رحمتیں اس پر نازل فرماتے ہیں۔ یہی وہ لذیذ عبادت ہے جس عبادت سے اللہ کے نبی کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ پر کتنا درود بھیجوں؟ کیا میں آدھا دن آپ پر درود ہی بھیجتا رہوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ کیا فرائض کے علاوہ بس میں آپ پر درود ہی بھیجتا رہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو یہ ایسی عبادت ہے کہ انتہائی جو اللہ کے نبی کے عاشق ہیں، آپ کے امتی ہیں، ان کو سکون ملتا ہے۔ اب یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے ہمیں کہ ہم آپ پر درود بھیجیں، آپ کا ذکر خیر بار بار کریں؟ ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کس لیے ہوئی ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے۔ صحابہ کرام جب ایک کافر بادشاہ نے اس خطے پر جب صحابہ کرام گئے چڑھائی کرنے کے لیے اور اسلام کی دعوت دینے کے لیے، تو رستم جو فوج کا سپہ سالار تھا اس نے صحابہ کو بلایا۔ ان میں سے ایک صحابی جو ہے وہ انتہائی سادے کپڑے میں، ایک عام سپاہی تھے، وہ فوج کے کوئی کمانڈر نہیں تھے، ایک عام صحابی تھے، گئے اور بہت ہی بے پرواہی کے ساتھ اس کی تعلیم وغیرہ کو اپنا نیزہ رکھتے ہوئے اس کے برابر میں جا کر کے بیٹھ گئے۔ تو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ لوگ جو ہیں آداب سے واقف نہیں ہیں، ان کے اندر تو آداب جو اجمیوں کے آداب تھے، بادشاہ کی ایسے تعظیم ہو، ایسے تکریم ہو۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہمیں یہ سب نہیں سکھایا گیا، ہمارے یہاں سب برابر ہیں۔ بیٹھے، رستم نے ان سے سوال کیا کیوں تم لوگ آئے، کیا مقصد ہے تمہارا؟ انہوں نے جو جملے ارشاد فرمائے ہیں وہ حضور کی بعثت کے مقصد کو ظاہر کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اللہ تعاصنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، کہ یہ ہمیں تمہارے پاس اللہ نے بھیجا ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں، اور کس لیے آئے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دے کر کے اللہ رب العالمین کی حکومت، اس کی بادشاہت اور اس کے سامنے سرنگو ہونے کے لیے ہم آمادہ کریں، اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں، اور ہم ظلم و جور سے، ستم اور ظلم کے نظام سے ان کو نجات دے کر ان کو اسلام کے عدل اور انصاف کی طرف نکالیں، اور اس دنیا کی تنگی سے نکال کر کے ان کو آخرت کی کشادگی تک پہنچائیں۔ یہ ہے حضور کی بعثت کا مقصد، یہ ہے آپ کی آمد کا مقصد۔ تو ظاہر ہے کہ اس لیے ہم کو حکم دیا گیا کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ پر درود بھیجیں تاکہ آپ کا ذکر رہے اور آپ کے ذکر سے ہم محسوس کریں کہ آپ کی بعثت کیوں ہوئی تھی، آپ کا کیا پیغام تھا۔ ظاہر ہے کہ آپ کا پیغام بندوں کو اللہ رب العالمین تک پہنچانا، لہٰذا اگر ہم صرف آپ کا ذکر ہی کرتے رہیں اور اللہ تک جو پہنچانے کا آپ نے راستہ بتایا ہے اس راستے پر چل کر وصول اللہ اور قرب اللہ کی منزلیں طے نہ کریں، تو ظاہر ہے کہ مقصد گویا کہ ہم نے حضور کا مشن جو ہے اس کو ہم نے نامکمل کر دیا۔ تو اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے قرآن کریم نے فرما دیا ہے وہ ہے اتباع رسول۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کی محبت ہم سب چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہم سب چاہتے ہیں، اس کا طریقہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں۔ محبت یقیناً اس کے بغیر ایمان ہے نہیں، اگر اللہ کے رسول کی محبت، اور محبت کی سب محبتوں پر غالب ہونی چاہیے۔ حدیث میں آیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک تمام لوگوں سے، یہاں تک کہ خود اس کے اہل و عیال سے، اس کی اپنی زندگی سے اور اپنی حیات سے بھی زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک ایمان میں نقص ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبت معلوم ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ جب انہوں نے کہا کہ ہاں اب مجھے آپ کی محبت زیادہ محسوس ہوتی ہے،
اپنی جان سے بھی، تب آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اب تم مومن ہوئے۔ تو اس لیے محبت ظاہر ہے کہ یہ تو ہمارا ایمان اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، لیکن محبت کا تقاضا اتباع ہے۔ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، اور صحابہ کرام نے اس کو کر کے دکھایا۔ ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی کہ تعصی الالہ وانت تظہر حبہ وهذا لعمری فی القیاس بدیع لو كنت صادقا فيما لأطعته ان المحب لمن يحب مطیع۔ شاعر کہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے باوجود تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ یہ دعویٰ تو بہت عجیب سی بات ہے۔ ایک طرف دعویٰ ہے محبت کا، اور ایک طرف آپ کا محبوب یہ چاہتا ہے کہ لباس ایسا پہنو، آپ کا محبوب یہ چاہتا ہے وضاحت ایسی رکھو، آپ کا محبوب یہ چاہتا ہے کہ گفتار اور کردار ہمارا یہ ہونا چاہیے۔ آپ اس کے بالکل برعکس کر رہے ہیں اور محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ بہت عجیب بات ہے، دعوے اور دلیل میں تو کوئی مطابقت نہیں ہے۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہوتے، یقیناً تم اس محبوب کی اتباع کرتے، اس لیے کہ کھلی ہوئی بات ہے کہ محبت کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کا فرمانبردار ہوتا ہے، اسے ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ صحابہ کرام جو چیز دیکھ لی اس کی اتباع کی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ واقعہ کتاب الحج میں آتا ہے کہ ایک موقع پر حضور اترے اور ایک جگہ پر پیشاب کیا آپ نے۔ اب ظاہر ہے کہ طبی تقاضا ہے، اس میں انسان کو یہ حکم نہیں دیا جا رہا ہے کہ تم اس کی بھی پیروی کرو، لیکن محبت کا تقاضا اتنا شدید تھا کہ جب آپ اس مقام سے گزرتے تھے تو چاہے اس دن کی ضرورت تھی نہیں تھی، ہر حال میں وہاں پر آپ اترتے، صرف اس لیے کہ یہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا فرمایا۔ یہ ہے محبت۔ آپ کی ہر چیز جو ہے اس کو لینے کی ضرورت ہے۔ ہماری تہذیب، کھانا پینا، رہن سہن، لباس، وضاحت سب حضور کے طریقے پر ہوتے ہیں۔ اور اس دور میں خصوصی طور پر ہمارے سامنے جو چیلنجز ہیں، جو تحدیات ہیں، جو مسائل ہیں ہمارے خطے کے یا پوری دنیا میں جو مسائل ہیں، اس دور میں ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کی ایک سنت پر انتہائی مضبوطی کے ساتھ جمنا ہے۔ دنیا کچھ کہتے رہے، کچھ لالچ دے، کسی طرف تمہیں بلائے، لیکن حضور کی جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ آپ کا طریقہ ہے تو وہ طریقہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جس وقت امت میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، اس بگاڑ کے وقت جو شخص میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ بگاڑ کے وقت میں ایک سنت پر عمل کرنا آسان نہیں۔ تو ہمیں ہر قیمت پر اپنی تہذیب کو، اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے، ورنہ یاد رکھیں کہ اس سے بڑی گویا کہ اللہ کی نعمت کی ناقدری نہیں ہو سکتی کہ آپ نے سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر فرمایا اور اس نعمت کی ہم نے ناقدری کر کے اپنے آپ کو مورد عذاب بنا۔ قرآن پاک نے ایک بستی کا حال بیان فرمایا، اور ابھی میں سفر میں سوچ رہا تھا کہ تقریباً وہی حال جو ہے ہماری اس بستی کا ہے۔ ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا حال بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ وہ بستی کانت آمنة، بالکل امن و امان سے رہتی تھی، وہاں کسی دشمن کا خوف نہیں، کچھ نہیں، مطمئنة، دنیاوی آسائش حاصل تھی، اطمینان سے اپنی زندگی گزر بسر کر رہے تھے۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر جگہ سے فراوانی سے روزی پہنچتی تھی، ادھر فلاں چیز کی درخت، ادھر فلاں چیز کی درخت، یہ چشمہ وہ چشمہ، ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ارد گرد جو ہے جمع فرما دی۔ فکفرت بانعم اللہ، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ان آسائشوں میں الجھ کر کے، زندگی کے ان لہو و لعب میں پھنس کر کے انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی۔
اللہ کی نعمت کی ناقدری کے نتیجے میں اذاق اللہ لباس الجوع، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک کا عذاب جو ہے ان پر نازل کیا، نعمت سلب کر دی۔ والخوف، دشمن کو مسلط کر دیا گیا کہ ہر حالت میں جو ہے ان کو خوف جو ہے وہ کرتا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو عظیم احسان خداوندی ہمیں ملا ہے، میں اور آپ ہم سب اس کی قدر کریں، اور اس کی قدر یہی ہے ان المحب لمن یحب یطیع، کہ ہم حضور کی پیروی کریں، آپ کی ایک سنت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ ہماری جو نئی نسلیں، ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو مدارس ہیں، ان پر ہم توجہ دیں، ہمارے ان بچوں کے ذہنوں میں ہم کلمہ توحید بٹھائیں، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات سے ان کو آشنا کریں۔ ایمان مجمل کیا ہے، ایمان مفصل کیا ہے، ایمان کیا ہے، کلمہ کیا ہے، استغفار کیا ہے، سب چیزیں ان کو بتائیں۔ ایمان کو اتنا راسخ کر دیں کہ کوئی بڑے سے بڑی طاقت ان کے ایمان کو سلب نہ کرے۔ آج ہمارے اوپر جو مسائل ہیں ان سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، آج ہمارے اوپر جو حملہ ہے وہ تہذیبی حملہ ہے، تہذیبی الغار ہے۔ ہماری تہذیب کو، ہمارے کلچر کو، ہمارے ثقافت کو ہم سے چھیننے کی بے پناہ کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے جو طریقے بھی ہو سکتے ہیں، چاہے وہ طریقہ جو ہے وہ لالچ کی شکل میں ہو، عریانی اور فحاشی کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، ان سب کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، امت اپنے نبی سے بڑھے، امت اپنی تہذیب اور ثقافت سے ناشنا ہو جائے۔ لیکن ہمیں امید ہے کہ جب تک ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے کمر بستہ رہیں گے، آپ سے محبت کرتے رہیں گے، آپ کے لیے لائے ہوئے دین کو اپنے سینے سے لگا کر رکھیں گے، انشاءاللہ کوئی طاغوت، کوئی ظالم جو ہے ہمارے ایمان کو انشاءاللہ سلب نہیں کر سکے۔ اس لیے ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی نعمتوں کا استحضار کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے جو مدارس ہیں ان کی قدر کریں، علماء کرام کی قدر کریں، اور ہمارا کوئی بچہ جو ہے وہ اسلامی تعلیم سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے دل میں کلمہ توحید کا بیج ایسا ڈال دیجیے کہ وہ ساری زندگی جو ہے کوئی چیز اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان گزارشات پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔